کشمیر الیکشن، اس کی گہما گہمی ہے، تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دیں۔ جس پارٹی کی پاکستان میں حکومت رہی ہے وہی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں کشمیر میں۔ ابھی الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، 26 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی سردار عتیق صاحب کی ایک پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو لیکن کوئی بھی بات نہیں بن پائی۔ اور LA1 کون سا ایریا ہے، یہ کہاں پہ؟ ڈڈیال کا ایریا ہے۔ جتنے ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے افسر شاہد صاحب اور چودھری اظہر صادق صاحب کے تھے، ملا کے وہ ووٹ بنتے تھے مسعود خالد صاحب کے۔ السلام علیکم ناظرین، DS ڈیجیٹل TV کے ساتھ میں ہوں توصیف انجم۔ آج کے UK اسٹوڈیو کے اس پروگرام دی ٹاک شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیکل انالسٹ چودھری ظہیر اسلم سہول صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کشمیر الیکشن، اس کی گہما گہمی ہے، تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دیں ہمارے ناظرین کے لیے، کینڈیڈیٹ کے حوالے سے، پارٹیز کنیکشنز کے حوالے سے، اور کنسٹیچوئنسی اور حلقوں کے حوالے سے تھوڑا سا اوور ویو دیں سب سے پہلے تو۔ کشمیر الیکشن اوور آل پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہی جاتے ہیں، جیسے کہ پچھلی ہسٹری ہے کشمیر الیکشنز کی۔ جس پارٹی کی پاکستان میں حکومت رہی ہے وہی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں کشمیر میں۔ کشمیر کے الیکشن بھی پاکستان کے الیکشن کی طرح 5 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ اس وقت جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں وہ راجہ فاروق حیدر صاحب نواز لیگ کے ہیں، اور ابھی الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، 26 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اپنا الیکشن کی بہت گہما گہمی، اور خاص طور پہ انگلینڈ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کشمیر کے الیکشن میں یہاں سے وہاں گئے۔ جو کشمیر کمیونٹی انگلینڈ میں بستی ہے وہ الیکشن کے لیے پاکستان کا سفر کر رہی ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے پاکستان میں الیکشن بڑے جب ہوتے ہیں تو ایک بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، کشمیر میں بھی جب الیکشن ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ کمیونٹی جو ادھر آ کے سیٹلڈ ہو چکی ہے، وہ ادھر ایک اپنا نام، ایک اپنا جو ہے نا اپنا مقام، اور اپنے جو سپورٹنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اپنی پوری تگ و دو کرتے ہیں۔ اور اسپیشل کشمیر الیکشن کے لیے، حالانکہ پینڈیمک کی وجہ سے کافی ریسٹرکشنز ہیں یہاں سے ٹریول کی، لیکن پھر بھی لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ گئے ہیں الیکشن کے لیے۔ جی اچھا، اس کانسٹیچوئنسیز کا تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں پہ کانسٹیچوئنسیز کیسے ورک کرتی ہیں اور کس طرح ان کا سارا جو ہے نا وہاں کا سسٹم ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، جیسے ہمارے نیشنل اسمبلی ہوتی ہے تو وہ حلقہ NA کہلاتا ہے، NA1 جو اپنا پشاور کی سائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ تھرو آؤٹ جاتے ہیں۔ جو پروونشل اسمبلی ہوتی ہے وہ پنجاب میں PP1 PP2 کہلاتی ہے، وہاں LA سے لیجسلیٹو اسمبلی اور وہاں کے جو قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں ان کو MLA کہتے ہیں، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، اور یہ LA1 سے شروع ہوتا ہے، میرپور ڈویژن سے، اور میرپور ڈویژن ہمیشہ ہی سرکار کا حصہ رہا ہے یا سرکار کے اگینسٹ رہا ہے۔ اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، کیپٹل تو مظفر آباد ہے لیکن یہ ایک سب کیپٹل کہہ لیں کہ میرپور، اور سب سے زرخیز اور رچ ایریا جو میرپور کہلاتا ہے۔ جی جی، سب سے پہلے ڈڈیال LA1 کی بات کریں گے آج ہم، اور اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا اوور ویو پارٹی وائز دے دوں کہ اس وقت نواز لیگ کے جو ہیں وہ صدر اور جو سابقہ پرائم منسٹر تھے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب، اور اس وقت PTI کے جو اپنا ہیڈ ہیں آزاد کشمیر کے، ان کا نام بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہے۔ یہ PTI کے ہیں، یہ اپنا ان کے فادر تھے اپنا نور حسین صاحب،
یہ ان کے برخوردار ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور کچھ دفعہ یہ وزیر اعظم بنتے بھی رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں ان کا بڑا مرکزی رول ہوتا تھا, لیکن پچھلے الیکشن میں بھی یہ پی ٹی آئی کے ہیڈ تھے اور پی ٹی آئی کو ہی لیڈ کر رہے تھے. اس کے علاوہ سردار عتیق احمد خان جو ایک بہت بڑا نام ہے آزاد کشمیر کی, جی بالکل, ان کے برخوردار ہیں, وہ لیڈ کرتے ہیں مسلم کانفرنس کو, اور سردار عتیق احمد خان مسلم کانفرنس کو لیڈ کرتے ہیں جو سردار قیوم صاحب کے برخوردار ہیں. اور مسلم کانفرنس کا ایک اپنا نام ہے, اپنا تشخص ہے. پچھلا جو الیکشن تھا وہ سردار عتیق صاحب کی مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی نے اتحاد میں لڑا تھا. ابھی ریسنٹلی سردار عتیق صاحب کی ایک پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو لیکن کوئی بھی بات نہیں بن پائی, کیونکہ ایک تھوڑا سا پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو ہسٹری رہی ہے آزاد کشمیر کی, وہ ہمیشہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, جیسے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو چودھری مجید صاحب وہاں سے پرائم منسٹر بنے, اور بعد میں نواز لیگ کی حکومت آئی تو پھر راجہ فاروق حیدر صاحب جیتے. تو یہ اوور آل رہتا ایسے ہی ہے کہ جس پارٹی کی یہاں حکومت ہے, تو مجاہد اول بھی کہا جاتا ہے سردار عبدالقیوم صاحب کو. وہ پرانا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو نواز لیگ کا الائنس ہوتا تھا ان کے ساتھ, بعد میں یہ سپلٹ ہو گئے, اور کافی عرصے آئی تھنک ان کا الحاق رہا ہے سردار عتیق صاحب کے ساتھ. اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کا مطلب ایک میجر رول رہا ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں, اور اس دفعہ بھی ان کا بڑا ایک اپوزیشن لیڈر ان کے تھے چودھری یاسین صاحب, جو اس وقت 2 الیکشن کے حلقوں سے حصہ لے رہے ہیں, اور وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے. پچھلی دفعہ بھی وہ اپنی سیٹ جیتے تھے. مسلم کانفرنس کے جو اپنا سردار عتیق صاحب ہیں وہ بھی اپنی سیٹ پچھلی دفعہ جیتے تھے, اور 3 لوگ بلکہ ان کے ایک ساتھی ہیں ملک نواز صاحب, وہ بھی سیٹ جیتے تھے. سردار صغیر چغتائی صاحب اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے, پچھلے دنوں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے گاڑی کے گرنے کی وجہ سے, وہ بھی مسلم کانفرنس کی پچھلی دفعہ بھی کینڈیڈیٹ تھے. تو اس وجہ سے ایک خاص باغ کے ایریے میں اور ان ایریاز میں مسلم کانفرنس کا بھی ہولڈ ہے. اور میرپور میں بھی ایک نشست جہاں پہ ان کے صدر ہیں اس وقت محمد شفیق جلال صاحب, ان کا بھی ایک اپنا نام ہے, وہ بھی اپنی ایک شخصیت ہیں, اور ان کا بھی کشمیر میں ایک رول ہے. سب سے پہلے ہے جی اس کا, جیسے آپ نے پوچھا ایل اے وائز, ایل اے 1 میں اس وقت پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں چودھری اظہر صادق صاحب. اور ایل اے 1 کون سا ایریا ہے, یہ کہاں پہ؟ ڈڈیال کا ایریا ہے. اور ایل اے 1 سے چودھری اظہر صادق صاحب جو ہیں یہ مرحوم چودھری یوسف صاحب کے برخوردار کہہ لیں, یا ان کے جانشین کہہ لیں, یا ان کے آگے ان کی جو ہے اس وقت سیاست کو لیڈ یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مقابلہ ہے بڑے منجے ہوئے کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری افسر شاہد صاحب کے ساتھ, جو پچھلی دفعہ بھی کینڈیڈیٹ تھے, اور مسعود خالد صاحب جو کہ اس وقت سٹنگ منسٹر بھی تھے نواز لیگ گورنمنٹ کے ساتھ. وہ جو ہیں وہ اپنا کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے. پچھلی دفعہ اگر رفلی بات کریں تو جتنے ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے افسر شاہد صاحب اور چودھری اظہر صادق صاحب کے تھے, ملا کے وہ ووٹ بنتے تھے مسعود خالد صاحب کے. تو اگر ان کا 1 to 1 کمپٹیشن ہوتا پچھلی دفعہ تو ذرا مقابلہ ملتا. اس کے علاوہ مسعود خالد صاحب بڑی آسانی سے 13,000 کے قریب ان کے ووٹ تھے, اور 6,000 اپنا جو تھے پی ٹی آئی کے چودھری اظہر صادق صاحب کے ووٹ تھے, اور کوئی 7,000 چودھری افسر شاہد صاحب کے ووٹ تھے. اور اس طرح یہ مقابلہ پچھلی دفعہ رہا تھا. لیکن
اس دفعہ مقابلہ بالکل بہت ٹائٹ ہے اور نواز لیگ تھوڑی سی پیچھے رہ گئی ہے، اور ایک اپوزیشن کی صورتحال کی وجہ سے بھی۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ رولنگ پارٹی جو ہے وہ جو پاکستان میں ہوگی اس کا وہ اثر انداز ہوتی ہے کشمیر الیکشن پہ؟ اثر انداز ہو نہ ہو ایک ہوا بن جاتی ہے۔ الیکشن سیاست ایک ہوا کا بھی نام ہے کہ جو گورنمنٹ ادھر ہوگی ہمارے کام زیادہ ہوں گے، ہمیں فنڈ زیادہ ملیں گے، اور لوگوں کی ایک سوچ یہ بن جاتی ہے کہ جو ادھر پارٹی رول کر رہی ہے، ٹرینڈ بن جاتا ہے ایک نا، جو اسلام آباد میں رول کر رہی ہو بالکل ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ جو رول کر رہے ہیں ان کو ہی ادھر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جج صاحب مجھے ایک اور تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کو کہ کشمیر الیکشن جیسے نارووال کا میں بیسیکلی آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، آپ کا علاقہ بھی آپ کا حلقہ بھی ہے، کشمیر الیکشن کا پاکستان میں بھی کچھ حلقوں میں اس کے الیکشنز ہوتے ہیں کشمیر الیکشن کے نام سے؟ جی بالکل ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جو کشمیری بھائی ہیں جو پاکستان آ کے سیٹل ہوئے ہیں، ان کی ہر ایریا میں جتنی ان کی نمائندگی ہوتی ہے اس حساب سے ان کے ووٹ رجسٹرڈ ہیں، ان کے اپنے انتخابات ہوتے ہیں۔ ہم نارووال کی ضرور بات کریں گے، وہاں بھی ایک کڑا مقابلہ ہے اکمل سرگالہ صاحب کا اور صدیق بٹلی صاحب کا۔ صدیق بٹلی صاحب کینڈیڈیٹ ہیں چودھری دانیال عزیز صاحب کے، اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اکمل سرگالہ صاحب، ان کو میاں رشید گروپ پیر سعید الحسن شاہ صاحب سپورٹ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا سارا جو ہے نا وہ گروپ سپورٹ کر رہا ہے اس وقت، اور بہت ایج پہ ہیں اس وقت، کیونکہ سٹنگ جو ایم ایل اے ہے یہاں سے وہ میاں یاسر رشید صاحب ہیں، رشید صاحب کے برخوردار۔ جی کہاں پہ آئے ہیں ایم ایل اے؟ یہ سٹنگ ایم ایل اے ہیں نارووال والی کانسٹیچوئنسی سے، ٹھیک ہے، تو وہ الیکشن نہیں لڑ رہے۔ ان کا اتحاد تھا پچھلی دفعہ لوکل الیکشن میں، اکمل سرگالہ صاحب نے پچھلی دفعہ ایم پی اے کا بھی الیکشن لڑا تھا، تو اپنا ابھی اس وقت وہ پھر ایم ایل اے کے الیکشن پہ ہیں، اور کافی اس وقت میں بعد میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم میرپور کے ایک دفعہ ڈسکس کر لیں، تو پھر میں بعد میں اس کی آپ کو مزید ایک نیکسٹ جو پروگرامز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک کویسچن میرا بنتا ہے، ہماری ایک میڈیا پرسنالٹی ہیں جو ویسے تو یہ کشمیر الیکشن کے حوالے سے ہے، وہ میڈیا پرسنالٹی ہیں، لیکن وہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ تعلق بنتا ہے، کیونکہ وہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ اور مشتاق منہاس صاحب، ان کا کیا حصہ ہے اس الیکشن میں؟ جی بالکل، ایل اے 15 بستی باغ سے مشتاق منہاس صاحب کے لیے ایک سخت اور کانٹے دار مقابلہ۔ پرائم منسٹر کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اسلام آباد میں سینٹورس کے مالک سردار تنویر الیاس صاحب جو منسٹر بھی تھے پنجاب۔ یہ بڑا مقابلہ ہوگا، یہ بہت بڑا مقابلہ ہے، اور مشتاق منہاس صاحب وہاں کے سٹنگ ایم ایل اے بھی تھے اور منسٹر بھی تھے، اور سردار تنویر الیاس صاحب نے وہ حلقہ چوز کیا ہے، جن کو ایک بڑی سرمایہ دار شخصیت ہیں، اور سب نے ان کا نام سنا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے 2 ہی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، ایک سردار تنویر الیاس صاحب اور دوسرے بیرسٹر سلطان محمود صاحب۔ ٹھیک ہے جی، جوہر صاحب آپ نے کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے ایل اے 1 کا ذکر تو کر دیا، لیکن ایل اے 2 میں ایل اے 2 کا بھی تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں پہ کون سے کینڈیڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو ایل اے 2 کی بھی صورتحال بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا جو تجزیہ ایل اے 1 کا رہ گیا تھا، اس میں 2 شخصیات ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ مسعود خالد صاحب کے الیکشن کی وکٹری میں بڑا رول پلے کیا تھا۔ راجہ عابد صاحب تھے، چودھری آفتاب صاحب تھے جو سٹی کے اپنا میئر بھی تھے، وہ اس وقت ان کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کی طرف آ چکے ہیں، جو 2 بڑے نام جو ایک خود دونوں جو ہے نا کینڈیڈیٹ تھے یہ اپنا ٹکٹ کے، لیکن وہ اس وقت دونوں بھرپور چودھری اظہر صادق صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت آپ کہہ لیں کہ ابھی تجزیہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا ایڈوانٹیج چودھری اظہر صادق صاحب کو اس وقت ہے۔ ٹھیک ہے، ایل اے 2 کا آپ نے پوچھا تھا، یہ مشہور حلقہ ہے اسلام گڑھ چک سواری،
اور یہ کانسٹیچوئنسی ہے چودھری مجید صاحب کی جو سابق پرائم منسٹر بھی ہیں اور یہ 45 سال سے رول کر رہے ہیں اور ناقابل شکست رہے ہیں اور مسلسل کامیابی ان کے قدم چومتی رہی ہے اور بڑی واضح لیڈ سے پچھلی دفعہ بھی نذیر انقلابی صاحب سے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن اس وقت وہ اس الیکشن میں وہ حصہ نہیں لے رہے. ان کے بیٹے قاسم مجید صاحب ان کی جگہ پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے وہ بیرسٹر ظفر انور صاحب کے پاس ہے. وہ بھی ایک مطلب مشہور شخصیت ہیں اور ساتھی ہیں بیرسٹر سلطان محمود کے. اور اس وقت تو یہ حلقہ جو ہے وہ بڑا خبروں میں ہے. ہمارے 2 منسٹر صاحبان مراد سعید صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب ان کی کمپین کر رہے ہیں اور مسلسل وہ یہ تانا دے رہے ہیں کہ بلاول بھی پرچی پہ آئے اور قاسم مجید بھی پرچی پہ آیا. یہ پچھلے 3 جو جلسے انہوں نے کیے ہیں انہوں نے مسلسل یہ بات جو ہے نا وہ بیان کی ہے. لیکن اس کانسٹیچوئنسی میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ چودھری مجید اور چودھری مجید کے خلاف یہ مطلب چودھری مجید کے ارد گرد یہ کانسٹیچوئنسی گھومتی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں تھوڑا اب ہم چلے ہیں تو LA3-4 کی بھی جو ہے نا ڈیٹیل جلدی سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں. آپ کو بتاتا جاؤں کہ چودھری عارف صاحب نے ابھی بیرسٹر ظفر انور صاحب کو جوائن کیا ہے جب یہ منسٹر صاحبان گئے ہیں. اس کی وجہ سے کافی ایک جو ہے نا ان کو ایڈوانٹیج ملا ہے. اس جگہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 3 کینڈیڈیٹ تھے ٹکٹ کے جن میں عظیم بخش چودھری صاحب تھے اور ان کے ساتھ سہیل سرفراز صاحب تھے جن کے والد گرامی بھی سابقہ MLA رہ چکے ہیں کیپٹن سرفراز صاحب اور نذیر انقلابی صاحب. نذیر انقلابی صاحب پچھلے 2-3 الیکشن مسلسل چودھری مجید صاحب سے آ رہے ہیں. اس کے باوجود نواز لیگ نے اس دفعہ ٹکٹ انہی کو دی ہے جس کی وجہ سے عظیم بخش چودھری صاحب اور سہیل سرفراز صاحب وہ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں جو ایک بڑا سیٹ بیک ہے. آپ سمجھے کہ وہ نون لیگ تو وہاں سے یہ بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. اب مقابلہ وہاں بنے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ووٹ ٹوٹیں گے. یہ جو آزاد کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں عظیم بخش چودھری صاحب وہ نواز لیگ کو تو لے ہی جائیں گے لیکن وہ کافی سارے ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی توڑیں گے. جب وہ ووٹ توڑیں گے تو تھوڑا سا ظفر انور صاحب کو ایڈوانٹیج ہو جائے گا. اس میں بھی پی ٹی آئی کی پوزیشن کافی بہتر لگ رہی ہے. اور جو لوگوں نے اس میں ویسے مسلم کانفرنس کے سائیں ذوالفقار صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں لیکن سائیں ذوالفقار صاحب مطلب ریس میں شامل نہیں ہیں. جی چوہے صاحب ایک بڑا خاص حلقہ ہے LA3 کا جہاں پہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب اس وقت کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ پرائم منسٹرشپ کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اور یہ کافی مطلب اس کی گہما گہمی ہے, اس کی کافی گفت و شنید چل رہی ہے. جی یہ بہت ہی مزیدار حلقہ ہے اور یہ میرپور سٹی ہے. اس میرپور سٹی میں ہمیشہ سیاست بیرسٹر سلطان محمود اور بیرسٹر سلطان محمود کی مخالفت کی رہی ہے. ان کے فادر نور حسین صاحب بھی ممبر بنتے رہے ہیں, ان کا بھی ایک بڑا نام تھا. اور اس کے بعد جب سے بیرسٹر صاحب نے آئے ہیں سیاست میں تو تب سے بیرسٹر صاحب اور بیرسٹر صاحب کے خلاف ایک مطلب سسٹم چلتا رہا ہے. اس میں جو ہے نا وہ بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ ہے. چودھری سعید صاحب ہیں, پچھلی دفعہ انہوں نے شکست دے دی تھی 2016 کے الیکشن میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو, لیکن ان پہ اپنا کورٹ میں کیس کر دیا سلطان محمود صاحب نے اور کافی دیر کیس چلتا رہا. اور سٹنگ گورنمنٹ ہونے کے باوجود ضمنی الیکشن میں سلطان محمود نے شکست دے دی نواز لیگ کو اور وہ ممبر بن گئے. اور اس وقت چونکہ پی ٹی آئی بھی حکومت میں ہے,
وہ ہیڈ بھی ہیں، ان کے جتنے پرانے دوست تھے اور حلقہ تھا وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہو چکا ہے اور کافی ایڈوانٹیج ہے. لیکن اس کے باوجود چودھری سعید صاحب جنہوں نے پچھلی دفعہ ایک بڑا مارکا مارا تھا ان کو ہرانے کا، وہ دوبارہ اس دفعہ ان کے ڈاکومنٹس جو ایکسیپٹ ہو چکے ہیں اور بڑا 1-1 نواز لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، لیکن تھوڑا سا ایج حاصل ہے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں LA4 کی طرف. LA4 کھڑی شریف ایک مشہور مطلب میاں محمد بخش کی دھرتی ہے اور ایک بڑا یہاں پہ بھی گمسان کی رن ہے. چودھری رخسار صاحب ہیں کینڈیڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور ان کا مقابلہ ہے چودھری ارشد صاحب جو کہ ریلیٹیو بھی ہیں پی ٹی آئی کے سلطان محمود صاحب کے. چودھری ارشد صاحب اور چودھری رخسار صاحب کا آپس میں ایک گمسان کی رن ہے، لیکن چونکہ جس طرح ایک ہوا بنی ہوئی ہے اور ایک تھوڑا سا پی ٹی آئی کا ایک ٹلٹڈ سا وہ سسٹم چل رہا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایج چودھری ارشد صاحب کو حاصل ہے، جس کی مین چیزیں ہیں کہ اختر گوگا صاحب جو پچھلی دفعہ جنہوں نے جیت میں بڑا کردار ادا کیا تھا وہ چھوڑ کے اب پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں، اور کافی لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ آ گئے ہیں، اور کافی جو ہے نا اپنا پی ٹی آئی کو اس میں بھی ایج حاصل ہے. چودھری ارشد صاحب نے پچھلا الیکشن بھی لڑا تھا لیکن جیت نہ سکے، لیکن بہت اچھے ووٹ لیے تھے انہوں نے لاسٹ ٹائم. اچھا چوہدری صاحب، ایک آخری کوشچن اور بڑا ہی اہم کوشچن ہے کہ LA37 جموں 4 جہاں پہ اکمل سرگالہ صاحب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس کی بھی کافی گہما گہمی ہے اس کانسٹیچوئنسی کی، جو کہ آپ کی آئی تھنک لوکل کانسٹیچوئنسی بھی بنتی ہے. جی بالکل، میں آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا اس کا بریف کیا. دانیال عزیز صاحب، احسن اقبال صاحب یہ لیڈ کر رہے ہیں صدیق باٹلی صاحب کی جو ہے کمپین ساری. اور ادھر سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سٹنگ ایم ایل اے تھے میاں یاسر رشید صاحب، وہ خود الیکشن نہیں لڑ رہے کیونکہ وہ گروپ میں تھے اکمل سرگالہ صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے ان کے فادر نے پچھلی دفعہ این اے کا الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے پہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ وہ ایم ایل اے کا الیکشن نہیں لڑیں گے. اور اس میں یہاں ایک بڑی انفلوئنشل شخصیت ہیں صاحبزادہ سعید الحسن شاہ صاحب مراڑہ شریف والے، وہ منسٹر بھی ہیں مذہبی امور کے، اور اکمل سرگالہ صاحب کے ساتھ ان کی قربت بھی ہے. یہ اکمل سرگالہ صاحب نے پچھلی دفعہ طارق انیس گروپ کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا تھا اور ایم پی اے کے بھی کینڈیڈیٹ تھے. یہ برخوردار ہیں محمد حسین سرگالہ صاحب کے جو ایم ایل اے رہے ہیں، اور یہ خود بھی مشیر رہے ہیں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے اکمل سرگالہ صاحب. ان کو 2-3 وجوہات کی وجہ سے ایج حاصل ہے. ایک ان کا خود اپنا ان کے والد کا ووٹ بینک ہے، محمد حسین سرگالہ صاحب جو کہ اللہ جل نصیب کرے دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کا ایک اپنا برادری کا بھی ووٹ ہے، ان کا اپنا بھی ووٹ ہے، اور ان کا ایک دڑا بھی ہے. اس کے ساتھ ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے کہ میاں رشید گروپ جو ہے پی ٹی آئی کے، ان کا بھی سارا ووٹ بینک ان کے ساتھ آ گیا ہے. اور جو سٹنگ منسٹر ہیں صاحبزادہ سعید الحسن شاہ صاحب، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں اعجاز الحسن شاہ صاحب جو وہاں کے چیئرمین بھی ہیں مراڑہ یونین کونسل کے، وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اکمل سرگالہ صاحب کے ساتھ، اور یہ واضح اس وقت کافی آگے ہیں اپنے الیکشن میں. بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے بہت انفارمیشن ہمارے ناظرین کے لیے آج ڈیلیور کی. تو ناظرین بہت شکریہ، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اسی طرح کشمیر الیکشن پر اگلا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.